سالار نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی سماعتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔ اس کمرے کے گپ اندھیرے کو کھلی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے اسے اگلا خیال آیا۔ اس خواب اور امامہ کا آیا تھا۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہوا تھا۔ مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا؟ اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ امامہ! اس نے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ کہاں تھی؟ کیا پچھلی رات ایک خواب تھی؟ وہ یکدم جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا۔ اپنی رکی سانس کے ساتھ اس نے دیوانہ وار اپنے بائیں جانب بیڈ ٹیبل لیمپ کا سوئچ آن کیا۔ کمرے کی تاریکی جیسے یکدم چھٹ گئی۔ اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر اپنی داہنی جانب دیکھا اور پرسکون ہو گیا۔ اس کی رکی سانس چلنے لگی۔ وہ وہیں تھی۔ وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یکدم آن ہونے والے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی چہرے پر پڑنے پر امامہ نے نیند میں بے اختیار اپنے ہاتھ اور بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں اور چہرے کو ڈھک دیا۔ سالار نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دی۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی، گہری پرسکون نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوا تھا۔ اس کی ادھ کھلی ہتھیلی اور کلائی پر مہندی کی خوبصورت نقش و نگار تھے، مٹتے ہوئے نقش و نگار، لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔ سالار کو یاد آیا وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے بے اختیار چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی۔ کسی اور کے لیے؟ پچھلی ایک شام ایک بار پھر کسی فلم کی طرح اس آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے ہزاروں حصوں میں گزر گئی تھی۔ اس نے سیدہ اماں کے صحن میں اس چہرے کو 9 سال کے بعد دیکھا تھا اور 9 سال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اس سے چند انچ دور وہ اس پر جھکا۔ تم شاید لائٹ آف کر کے سوتی ہو۔ سالار کو اچانک خود ہی احساس ہو گیا۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے رک گئی۔ ہمیشہ، اس نے بے ساختہ کہا۔ پھر کچھ کرتے ہیں؟ سالار نے بے ساختہ گہرا سانس لے کر سر کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں کمرے کی لائٹس کا جائزہ لیا۔ میں دیکھتا ہوں دوسرے بیڈ روم میں زیرو کا بلب ہے۔ اگر وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ کے تاثرات سے اسے لگا کہ یہ حل بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ زیرو کے بلب کی کتنی روشنی ہوتی ہے؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھ کر کہا۔ کمرے میں تھوڑی سی بھی روشنی ہو تو میں نہیں سو سکتی، اندھیرے میں سوتی ہوں۔ اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنا مسئلہ بتایا۔ عجیب عادت ہے، وہ بے ساختہ کہہ کر ہنسا۔ اس کی بات سے زیادہ اس کی ہنسی امامہ کو کھلی۔ ٹھیک ہے، لائٹ آن رہنے دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، نو پرابلم، میں اسے آف کر رہا ہوں۔ دونوں بیک وقت اپنے اپنے موقف سے دستبردار ہوئے تھے۔ سالار نے لائٹ آف کر دی اور پھر سونے کے لیے خود بھی بستر پر لیٹ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ مارگلا کی پہاڑی پر 8 سال پہلے گزاری ہوئی اس ایک رات کے بعد وہ کبھی بھی کمرے کی لائٹ بند کر کے نہیں سو سکا تھا۔ مارگلا کی پہاڑی پر 8 سال پہلے گزاری ہوئی اس ایک رات کے بعد وہ کبھی کمرے کی لائٹ بند کر کے نہیں سو سکا تھا، لیکن اس وقت اس نے مزید بات نہیں کی۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے دوبارہ سحری کے لیے اٹھ جانا تھا۔ وہ یہ چند گھنٹے بستر میں چپ چاپ
لیٹ کر گزار سکتا تھا۔ ویسے بھی اندھیرا تھا، پر آج وہ اکیلا نہیں تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کریں۔ سالار کے لیے خاموشی کا یہ وقفہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تاریکی میں امامہ نے سالار کو گہرا سانس لے کر کہتے سنا، اب اگر اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں میں لائٹ آف کر کے تو کوئی ہاتھ ہی پکڑ لے۔ امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ وہ اندھیرے میں اس کے کچھ قریب ہوئی اور سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اس کے لہجے میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ اگر ہاں کہوں گا تو کیا کرو گی؟ سالار نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ تسلی دوں گی، اور کیا کروں گی؟ وہ محجوب ہوئی تھی، جیسے اب دے رہی ہوں۔ اسے امامہ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن یہ جملہ کہنے سے پہلے اس نے اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے متوقع جوابی عمل کو سالار سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ امامہ واقعی ہاتھ ہٹانے ہی والی تھی۔ ڈر کیوں لگتا ہے تمہیں؟ امامہ نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ڈر نہیں لگتا، بس صرف سو نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فوری جواب نہیں دے سکا۔ مارگلا کی وہ رات سالار کی نظروں میں گھومنے لگی تھی۔ امامہ چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر بولی، بتانا نہیں چاہتے؟ سالار کو حیرانی ہوئی، وہ کیسے اس کا ذہن پڑھ رہی تھی؟ اور ایسا کب سے ہے؟ امامہ نے اپنے سوال کو بدل دیا تھا۔ 8 سال سے، سالار نے جواب دیا۔ وہ مزید کوئی سوال نہیں کر سکی۔ اسے اب بہت زیادہ کچھ یاد آنے لگا تھا۔ 8 سال، 8 سال، وہ 8 سال سے اندھیرے سے خوف زدہ تھا۔ وہ 9 سال سے روشنی سے خوف کھاتی پھر رہی تھی، دنیا سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اس نے سالار سے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک دوسرے کے وجود میں پیوست کانٹوں کو نکالنے کے لیے ایک رات ناکافی تھی۔ وہ اب اس کی ہاتھ کی پشت کو چوم کر اسے اپنی بند آنکھوں پر رکھ رہا تھا۔ امامہ بے اختیار رنجیدہ ہوئی۔ میں لائٹ آن کر دیتی ہوں، اس نے کہا۔ نہیں، اندھیرا اچھا لگنے لگا ہے مجھے۔ وہ اسی طرح کا ہاتھ آنکھوں پر رکھے بڑبڑایا تھا۔ بہت نرمی سے جھک کر اس نے امامہ کے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ اس سے باتیں کرتا کس وقت سویا تھا اسے اندازہ نہیں ہوا، اور اب وہ جاگا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں سونا اتنا مشکل اور اتنا ہولناک ثابت نہیں ہوا تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ کمبل کو کچھ اوپر کھینچتے ہوئے اس نے اسے گردن تک ڈھانپ دیا، اور پھر لیمپ آف کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے بستر سے اٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے جاتے وہ اپنے سیل فون پر لگا الارم آف کر گیا۔ واش روم میں اس نے واش بیسن پر امامہ کے ہاتھ سے اتری کانچ کی چوڑیاں اور اس کے ایئر رنگز دیکھے۔ اس نے ایئر رنگز اٹھا لیے۔ وہ دیر تک انہیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر دیکھتا رہا۔ وہ بہت خوبصورت تھے، مگر اب پرانے ہو رہے تھے۔ جس وقت وہ نہا کر باہر نکلا وہ تب بھی گہری نیند میں تھی۔ کمرے کی لائٹ آن کیے بغیر وہ دبے پاؤں بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ بہت دور کسی مسجد میں کوئی نعت پڑھ رہا تھا، یا محمد۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ سمجھنا مشکل تھا۔ اس نے سٹنگ ایریا کی لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن کرتے ہی اس کی نظر سینٹر ٹیبل پر پڑے کافی کے 2 مگز پر پڑی۔ وہ دونوں رات کو وہیں بیٹھے کافی پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ صوفے پر اس کی اونی شال پڑی تھی۔